بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں ہوں تو بڑا گناہ گار، بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن ایمان لانا چاہتا ہوں اور ان گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے بتایا کہ میں شراب کا عادی ہوں، شراب کی لت لگی ہوئی ہے، شراب سے دور نہیں رہ سکتا۔ دوسرے نمبر پر زنا کی بڑی عادت ہے۔ تیسرے نمبر پر انتہا درجے کا جھوٹ بولنے والا ہوں، اور چوتھی چیز ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو چوری سے اپنے آپ کو میں روک نہیں سکتا، چور ہوں، بہت بڑا چور۔ ان چاروں قسم کے جرائم کے باوجود ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ان چاروں میں سے اگر کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ سکو گے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک چیز ان میں سے اگر چھوڑنی پڑے تو میں چھوڑ دوں گا، ساری چیزیں تو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آپ جھوٹ نہ بولنا۔ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہاں، میں تو بہت آسان سی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی سب چیزوں کی اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہیں اجازت ہے۔ یہاں سے گھر پہنچا، شراب کا عادی تھا، شراب کا جام اٹھایا، ہونٹوں تک لایا۔ خیال پیدا ہوا کہ شراب پینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں گا، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ شراب پی کر آئے ہو، کیا جواب دوں گا؟ اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، اگر سچ بولوں گا تو شراب کی جرم میں، شراب پینے کی جرم میں سزا ہوگی۔ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شراب کو، جام کو وہیں پھینک دیا، شراب کو انڈیل دیا، شراب آج کے بعد نہیں پیوں گا، بس۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد چونکہ عادی تھا ایک چیز کا، کسی کے گھر میں چلا گیا، کچھ تعلقات تھے، ان تعلقات کی بنیاد پر زنا کے لیے آمادگی ہوئی، تو سوچنا شروع کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آج زنا کیا؟ کیا جواب دوں گا کہ زنا کیا تھا؟ اگر سچ بولوں گا تو سزا ہوگی، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ جو ایک دفعہ زبان کی ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زنا سے بھی رک گیا۔ رات ہوئی تو چوری کا ارادہ کر کے کسی گھر میں گھسا۔ وہاں پر بھی خیال آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں گا تو وہاں پر ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ جرم کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، تو کیا کہوں گا کہ چوری کر کے آیا ہوں، میں نے چوری کی ہے۔ اگر سچ بولوں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ چوری بھی نہیں کی، وہاں سے واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے ایک شخص کی اتنی بڑی گندی عادتیں چھوٹ گئیں۔ اس نے کہا تھا، اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بہت آسان سی چیز ہے، اس کو میں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی سے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو جھوٹ پر مصر رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے،
اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور یہ برائی انسان کو لے کر جہنم میں پہنچ جاتی ہے، جبکہ سچ انسان کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیں، ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں، تو ہمیں بھی اس چیز سے بچنا پڑے گا جس کا معاشرے میں رواج ہے۔ ہر شخص جھوٹ بولنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل پر بے شک اسی علاقے میں اسی جگہ پر موجود ہو، لیکن اگلے بندے کو جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ میں شہر سے ہی باہر ہوں۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی وبال ہے، اس جھوٹ سے بچنا پڑے گا۔ بچوں کو خود ہم جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں۔ باہر سے آنے والے شخص کے متعلق بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ جھوٹ کے اوپر ہم خود کاربند ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، جبکہ جھوٹ تو ایسا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب تک جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، اپنے بچوں کی تربیت میں جھوٹ سے رکنے کا عنصر شامل نہیں کریں گے، جب تک ہم گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، جب ہم اپنے جانوروں اور گھر میں پالتو چیزوں کے سامنے جھوٹ کا اظہار اور عملی جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہماری اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کے رواج کو ختم کرنا ہوگا۔ جب جھوٹ ہم میں سے نکل جائے گا تو ہماری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بالآخر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کو بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جھوٹ سے بچنا پڑے گا۔ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے ماحول کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، تاکہ ایک پاک اور صاف معاشرہ تشکیل پائے۔ جھوٹ سے بچنا ہوگا۔